فضيلة السيدة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها في الوعظ والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثيرون لم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو مع الاہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں. جیسا کہ سابقہ دروس میں آپ نے الحمدللہ سنا ہے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نے کچھ معلومات عرض کی. چونکہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ شان والے جو ہیں وہ خلفاء راشدین ہیں، یعنی سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین.
یہ چار سب سے افضل. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ان کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو جو ہے وہ میں نے عرض کر دیے. اور آج کے درس میں جو میں نے آیت بھی تلاوت کی ہے اور حدیث بھی، اس کا تعلق ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجۃ النبی المصطفیٰ المبرأۃ من السما رضی اللہ عنہا کے بارے میں. سیدہ عائشہ کے والد ابی بکر ہیں، جن کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابی بکر ہے اور لقب صدیق ہے. آپ کی والدہ جو ہیں ان کا نام زینب ہے اور ان کی کنیت ام رومان ہے. اور سیدہ عائشہ کا لقب جو ہے وہ جیسا کہ بعض روایات میں ہے حمیرہ ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ ہے. عبداللہ ابن زبیر آپ کے بھانجے ہیں اس نسبت سے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ مکے میں ہوا ہجرت سے قبل. جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ سے بے انتہا محبت تھی، کیونکہ وہ محسنہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محسنہ اسلام تھی، اور حضور کی تمام اولاد کی ماں تھی. یعنی آپ کے بیٹے بھی طیب، طاہر، قاسم، اور بیٹیاں بھی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ آپ کے بدن سے ہیں. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے محبت کے جوش میں آ کے میں نے عرض کر دیا، کیونکہ حضور اکثر یاد کرتے تھے ہاکذا قالت خدیجہ وہاکذا عملت خدیجہ وہاکذا فعلت خدیجہ. اور اگر حضور کے گھر میں کوئی چیز آتی تو فوراً خدیجہ کے سہیلیوں کو بھی بھیجا جاتا. تو کہتی ہیں مجھے غصہ آ گیا. یہ جو ہے نا یہ فطری غصہ ہوتا ہے، یہ تقاضائے انسانیت ہے. اب بی بی کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت خدیجہ 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 یاد کرتے رہتے ہیں، کیا ہے خدیجہ؟ ایک بوڑھی عورت تھی قریش کی، 40 سال اس کی عمر تھی اور آپ سے پہلے اس کے 2 شوہر تھے اور اولاد تھی. آپ ابھی تک اس کو یاد کرتے. حضور پاک نے فرمایا عائشہ یاد رکھو، کبھی خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہنا. تم لوگوں نے تو میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب الحمدللہ اسلام مستحکم ہو گیا تھا. خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا. خدیجہ نے مجھے اس وقت سنبھالا ہے، ہر میدان میں اس نے میرا ساتھ دیا، اپنا مال دولت سب کچھ مجھ پہ لٹا دیا. اور پھر میری وہ ام اولاد ہے، میری اولاد کی ماں بھی تو صرف خدیجہ ہے. تو بہرحال مقصد ہے کہ ان کا ایک بڑا مقام تھا، لیکن صدیقہ کا بھی اپنا ایک ناز تھا. جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیں رضی اللہ عنہا، حضور نے انہیں اپنے ہاتھوں سے جنت المعلیٰ میں دفن کیا. اب بی
بی بی خولہ نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اتنا عرصہ گزر گیا بی بی خدیجہ کی وفات کو، آپ اکیلے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا تو شباب ہے، جوانی ہے، اور جوانی میں وقت گزارنا جو ہے وہ اکیلا بغیر بیوی کے بڑا کٹھن ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو بکر کے گھرانے میں عائشہ کے لیے آپ کے رشتے کی بات کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں کر۔ بی بی خولہ نے آ کر سب سے پہلے ام عائشہ سے بات کی، اور نے کہا میں ابو بکر سے پوچھ کے جواب دوں گی۔ پھر ابو بکر سے بات کی، انہوں نے کہا اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے، میری تو تمنا یہی ہے کہ البنت فی خدمت رسول اللہ، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ حضور نے رشتہ مانگ لیا، ورنہ میں تو خود جا کے کہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا، اس وقت عمر آپ کی عائشہ کی بہت چھوٹی تھی، بعض کہتے ہیں 6 سال تھی، بعض کہتے ہیں 9 سال۔ 500 درہم حق المہر مقرر ہوا۔ پھر ہجرت کا وقت آ گیا۔ ہجرت کرنے کے بعد جب حضور پاک مدینہ منورہ میں تشریف لائے، استحکام ہو گیا، تو ابو بکر نے خود آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب بھی آپ اکیلے رہتے ہیں، آپ کا نکاح ہو چکا ہے، عائشہ آپ کی بیوی ہے، اپنی بیوی کو گھر لے جائیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میں کیسے گھر لے جاؤں، مجھے اس کی حق المہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حق المہر جو ہے یہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ لاکھوں لکھوا لیتی ہیں، لیکن کہتے ہیں نام رکھنے کے لیے، نام بنانے کے لیے لکھوایا تھا، دینا تھوڑا ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، یا بیوی معاف کرے یا اس کو ادا کرو، اسی میں آدمی نعوذ باللہ اپنی بیوی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ عرب میں تو خیر آج تک بھی الحمدللہ یہی رواج ہے کہ حق المہر پہلے پہنچایا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے مال کو پرایا کیوں سمجھتے ہیں، میرا تو سب کچھ آپ کا ہے، مجھے بیٹی سے زیادہ مال پیارا ہے۔ تو ان نے 500 درہم حضور کو پیش کر دیا، انہوں نے کہا حضور یہ دیں اور عائشہ کو دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صدیقہ عائشہ کو گھر لے آئے۔ گھر کیا تھا؟ ایک حجرہ تھا، تھوڑا سا آگے صحن تھا، کھجور کی چھڑی ہوئی چھت تھی، ایک چارپائی تھی، چٹائی تھی، اور 2 مٹکے تھے جس میں ایک میں آٹا رکھا جاتا تھا، ایک میں کھجوریں رکھی جاتی تھی۔ یہ سارا اساس البیت تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس رات سیدہ صدیقہ میرے گھر میں آئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ میں بی بی عائشہ کو پیش کروں، صرف دودھ کا ایک گلاس تھا جو میں نے اس کو دیا، آدھا اس نے پیا اور آدھا میں نے پیا۔ اور مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں، یاد رکھیں امام مسلم کا بہت بڑا مقام ہے، بلکہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ امام مسلم کی شرائط جو ہیں روایت کے لیے وہ امام بخاری سے بھی سخت ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں نے خواب دیکھا
جبریل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں تصویر آ کے کھولی اور مجھے دکھائی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہذہ امرأتک، تمہاری بیوی کی تصویر ہے. جب میں نے دیکھا تو یہ تمہاری تصویر تھی. تو نکاح سے پہلے اسی لیے حضور نے فرمایا، حدیث مبارک میں ہے کہ ما تزوجت من بناتی ولا نسائی الا بامر اللہ، میں نے خود بھی کوئی شادی نہیں کی اور اپنی لڑکیوں کی بھی شادی نہیں کی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا. تو یہ مقام بھی سیدہ عائشہ کا تھا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے 2010 حدیثیں حضور سے روایت کی ہیں، جن میں 286 حدیثیں جو ہیں وہ سیاست یعنی صحیحین میں ہیں، بخاری اور مسلم میں. اور بڑے بڑے صحابہ جیسے ابی موسیٰ اشعری ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ آپ کے شاگرد ہیں. اور تابعین میں سے تقریباً 250 تابعی ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں. اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو بڑا علم دیا تھا، حتیٰ کہ امام زہری جیسا آدمی کہتا ہے کہ لو جمع علوم الناس و علوم ازواج النبی ما وسعهم علم عائشہ، اگر حضور کی ساری بیویوں کا علم بھی اکٹھا کرو تو عائشہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی مشکل مسئلے میں آپ سے رجوع کیا تو بی بی عائشہ کے پاس اس کا جواب موجود تھا. ایک صحابی نے آگے پوچھا، انہوں نے کہا بی بی یہ کیا مسئلہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما. سنیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں اگر وہ صفا مروہ دوڑیں؟ تو معنی یہ ہے کہ صفا مروہ پھر واجب تو نہ ہوئی، نہ ایک مستحب ہے کہ فلا جناح علیہ، یعنی حرج کوئی نہیں اگر دوڑ لیں تو. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا، نے کہا اللہ کے بندے تم نے قرآن سمجھا ہی نہیں. اگر تمہارا مطلب لیا جائے تو پھر قرآن میں ہوتا کہ فلا جناح علیہما ان لا یطوف بہما، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ نہ دوڑیں. ان یطوف بہما نہ ہوتا. یہ اس لیے ہے کہ اسلام سے پہلے صفا پر بھی بت رکھے ہوئے تھے اور مروہ پر بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور کفار آگے پہلے ان کو سلام کرتے تھے، ان کے آگے کھڑے ہوتے تھے، مانگتے تھے، پھر صفا دوڑتے تھے. تو صحابہ کے دل میں گمان گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کافر بھی دوڑتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. اس پر یہ آیت ہوئی کہ نہیں، یہ ہمارے شاعر ہیں، ہمارا حکم ہے. تم ان کی باتوں کا کیا خیال کرتے ہو؟ اگر یہی بات ہے تو کعبۃ اللہ میں بھی بت ہے، نماز پڑھنا بھی چھوڑ دو. تو اب اس کو جا کے آیت سمجھ آئی. اور ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا بی بی مجھے قرآن کی یہ آیت سمجھ نہیں آتی. بی بی نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ بس یاد رکھے کہ بی بی عائشہ یعنی علم قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، طب میں، شعر میں، انصاب میں، ہر علم میں ماہر تھی اور افصح اللسان تھی. تو فرمایا کون سی آیت ہے تمہیں سمجھ نہیں؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم 1 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن پہلے ہے کہ اگر تم یتیموں میں عدل کرنے سے ڈرتے ہو، عدل نہ کرنے سے ڈرتے، تو یتیموں کا بھی یہاں کیا تعلق ہے؟ یتیموں کا قصہ الگ ہے، شادی کا حکم الگ ہے۔ تو اس آیت کا آپس میں ربط کیا ہوگا؟ پہلے یتیموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر حکم ہو گیا کہ تم 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو۔ پھر یہ فرمایا اللہ کے بندے تم نے سمجھا نہیں، جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ جو یتیم لڑکی ہوتی تھی نا تو اس کے وارث جو تھے وہ زبردستی اس سے شادی کر لیتے تھے، اس کو حق المہر بھی نہیں دیتے، اس کی جائیداد بھی کھا جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا خبردار اگر یتیموں لڑکیوں میں تم نے عدل نہ کیا، شادی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن یہ معنی نہیں کہ یتیم لڑکیوں پر ظلم کرو۔ اب جا کر اس کو حدیث سمجھ آئی، اب جا کر اس کو قرآن پاک کی آیت جو تھی وہ سمجھ آئی۔ اسی طرح ایک صحابی نے آگے پوچھا کہ سیدہ رضی اللہ عنہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا، کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے اعراض کا، ناراضگی کا، جدائی کا خطرہ ہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں اگر صلح کر دیں۔ تو اس نے کہا سیدہ ابھی یہ سمجھ نہیں آتی، جب جھگڑا ہے، اعراض ہے، نشوز ہے، تو ان میں گناہ کوئی نہیں، صلح کرنے کا تو ویسے حکم ہے کہ وہ صلح ہے، صلح اچھی چیز ہے، پھر یہ کیا ہوا کہ ان پہ صلح کرنے سے گناہ نہیں ہوگا؟ سیدہ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں، یہ اس عورت کے بارے میں ہے کہ جس کے پاس خاوند نے آنا جانا چھوڑ دیا، یا تو وہ بوڑھی ہو گئی یا حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اب صاف بات ہے کہ اگر وہ طلاق دے گا تو اگر وہ آپس میں طے کر رہے کہ بھئی میں تو اب کسی قابل تیرے ہوں نہیں، لیکن تم مجھے طلاق نہ دو، صرف اپنے گھر میں اپنا نام دے کے رکھو مجھے، اگر صلح کر لے تو جائز۔ یہ آیت اس عورت کے حکم کے بارے میں ہے، جیسے کہ بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ حضور تمہیں طلاق دینا چاہتے ہیں۔ بی بی سودا ایک تو بڑی عمر کی تھی، ایک آپ کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تھا، چلنے پھرنے میں بھی تکلیف تھی، تو انہوں نے آگے حضور سے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دیں، مجھے مالی رغبت الفرج، اب تو مجھے کسی اپنے خاوند سے ملنے کی خواہش ہی نہیں، خواہش ہی مر گئی ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ قیامت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں، مہربانی کر کے مجھے طلاق نہ دیں۔ تو حضور نے طلاق نہ دی۔ تو یہ آیت اس کے بارے میں، یعنی صحابہ کو قرآن کی آیات سمجھ نہیں آ رہی، بی بی عائشہ سمجھا رہی، بے انتہا بی بی ذہین تھی، ذکی تھی، اور حضور کا بھی اتنا پیار تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے نا تو جہاں سے بی بی عائشہ لقمہ لیتی وہیں سے حضور لیتے، جہاں سے بی بی عائشہ پانی پیتی تو آپ اسی جگہ ہونٹ رکھتے جہاں عائشہ نے ہونٹ رکھے۔ اور ایک دن آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور جب تم راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور کیسے؟ انہوں نے فرمایا جب تم راضی ہو کوئی بات ہو تو کہتی ہو برب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب ناراض ہو تو کہتی ہو برب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، میرا نام لینا چھوڑ دیتی ہو۔ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ فقط نام ہی نہیں لیتی ہو نا، ورنہ دل میں تو آپ ہے۔
اسی طرح سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور آپ اپنے کپڑے کو ٹانکا لگا رہے ہیں اور آپ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب قطرات سرکار پہ نظر ڈالی ایسے چمک رہے تھے جیسے موتی چمکتے ہیں۔ میں حیران ہو کے دیکھ رہی تھی۔ حضرت عائشہ کیا دیکھتی ہو؟ کہا حضور بس آپ کے جمال کو اور آپ کے پسینے کے ان قطرات کو دیکھ کے میں حیران ہو رہی ہوں۔ حضرت نے فرمایا عائشہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں شاید اتنی خوشی نہ پہنچائی ہو جتنا تم نے مجھے خوشی پہنچائی۔ اسی طرح ایک دن میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی عائشہ بھی بیٹھی ہے۔ یہود بدبخت جو تھے وہ جب گزرتے تھے نا تو وہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم کے خلاف بات کہتے تھے، السلام علیکہ، سام کہتے ہیں موت کو، یعنی وہ السلام علیکہ نہیں کہتے تھے۔ ایک یہودی گزرا نے کہا السلام علیکہ، بی بی نے کہا وعلیکہ السلام واللعنت۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کری؟ رفقا یا عائشہ، مہلن یا عائشہ۔ انہوں نے کہا حضور سنا نہیں ہو بدبخت آپ کو بد دعا دے رہا ہے کہ السلام علیکہ۔ کہا میں نے نہیں کہا وعلیکہ، تو اللہ میری دعا سنے گا یہ یہودی کی دعا سنے گا؟ بس میں نے جواب دے دیا، اس سے آگے کسی کو برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بی بی عائشہ سے برداشت نہ ہوا۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں 1,00,000 درہم بھیجا، یعنی آج تو 1 کروڑ سے بھی وہ زیادہ ہے۔ آپ کے ایک گھر میں بولا پڑا تھا نیچے زمین پہ بچھا، اسی پہ سارے پیسے پھیلا دیے اور خادم بریرہ کو حکم دیا کہ سب غریبوں کو بلاؤ۔ غریب عورتیں آتی رہیں، یتیم آتے رہے، بچے آتے رہے، آپ لٹاتی رہیں، مگر سے پہلے 1 درہم بھی نہیں بچا، سب لٹا دیا۔ اور آپ روزے سے افطار کا وقت آیا تو آپ کی خادمہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور پانی لے آئی اور کہا لو آتیتنی درہمن، اگر 1 درہم بھی مجھے دے دیتی تو آج ہم بھی کوئی گوشت پکا کے کھا لیتے۔ انہوں نے کہا تم نے یاد نہیں کیا، مجھے تو خیال نہیں آیا۔ 1,00,000 درہم لٹا دیا اور خیال ہی نہیں آیا، اپنے افطار کا خیال بھی نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس دور میں 2 بوریاں پیسوں کی بھر کے بھیجی۔ آپ کے پاس جب آئی آپ نے اسی وقت ساری کھلا دی اور سارے فقراء مکہ کو بلایا اور چلانا شروع کیا، مگر سے پہلے 1 پیسہ بھی نہیں بچا۔ اس دن بھی روزہ تھا، افطار میں پھر وہی سوکھی روٹی اور پانی۔ خادمہ نے کہا اماں اتنا بڑا پیسہ آیا ہے آپ نے چلا دیا ہے۔ پر میں یاد کرتی تھی، میں دے دیتی، مجھے تو خیال نہیں رہا، میں تو یہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے ایک دن ساتھیوں سے کہا، انہوں نے کہا بی بی عائشہ نے تو سخاوت کی انتہا کر دی ہے، جو جاتا ہے وہ سب لٹا دیتی ہے، اپنا خیال بھی نہیں کرتی، اب تھوڑا سا ہم کنٹرول کریں گے۔ عبداللہ ابن زبیر جو ہے بی بی اسماء کے بیٹے ہیں، آپ کی بہن کے بیٹے ہیں۔ بی بی عائشہ کو پتہ لگا کہ عبداللہ ابن زبیر نے قسم کھا لی کہ میں اب عبداللہ ابن زبیر سے کبھی بات بھی نہیں کروں گی اور نہ اس کا ہدیہ لوں گی۔ جب تم نے دے دیا میری مرضی، میں خیرات کروں، میں جو کچھ کروں۔ بڑے صحابہ نے منت کی، لیکن بی بی کہ میں نے قسم کھا لی، وہ قسم نہیں توڑتی۔ بڑی
مشکل سے بی بی صاحبہ نے قسم توڑی، پھر بھی 16 غلام آزاد کیے کفارے کے، تو حالانکہ ضروری نہیں تھا. اور آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 67 غلام جو تھے وہ آزاد کیے. ایک دن صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کے بعد جب قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینے کے لیے گھر میں نہیں آؤں گا، پھر اللہ نے قرآن اتارا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، کہ اگر اللہ رسول کو چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین وامتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، اگر دنیا کی غرض تو آؤ، میں کچھ نہ کچھ تمہیں دے کے طلاق دے کے رخصت کر دیتا ہوں. اب دیکھیں گے عورتیں کیا چنتی ہیں، دنیا چنتی ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کو چنتی ہیں. سب سے پہلے حضرت بی بی عائشہ کے گھر میں آئے، اور یہ بھی فرمایا عائشہ جواب میں جلدی نہ کرنا، پہلے ماں باپ سے پوچھ لینا. جب یہ بات رکھی کہ افیہا استامر ابویہ، اس مسئلے میں میں ماں باپ سے مشورہ کروں، اخترت اللہ ورسولہ، میں نے اللہ کے رسول کو چن لیا. یہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کو چننے میں بھی سیدہ عائشہ کا مقام تھا رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رات کو نیند سے جاگی، میری نیند کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور بستر پہ نہیں ہے. فما وجدت علی فراشی، حضور میرے بستر پہ نہیں ہے. میرے دل میں بس عورت ہے نا، خیال آ گیا اچھا حضور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے. تو کہتی ہیں کہ چاندنی رات تھی، میں اٹھی اور حضور کے نقش پا پہ قدم پہ چلتی میں آئی. میں نے کیا دیکھا کہ حضور جنت البقیع الغرقد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. بی بی فرماتی ہے میں بھی چھپ کے کھڑی ہو گئی اور میں بھی آمین آمین کہتے کہ حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤں. یعنی حضور کو اپنی امت کا اتنا بڑا فکر ہے کہ رات کو اٹھ کے بھی جنت البقیع الغرقد پہ کھڑے ہیں. اب بھی کہتی ہے جب مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا لمبی دعا ہو گئی ہے، حضور جب دعا مانگتے تھے تو بڑی لمبی دعا مانگتے تھے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ دعا سے ہی بندے کے ایمان و عمل کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کس اخلاص سے اور کتنی عاجزی سے اور کتنی لمبی دعا مانگتا ہے. ہم نے دیکھا تھا حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اپنے وقت کے شیخ القراء تھے، نابینا تھے، اولیاء اللہ میں تھے، معذور تھے، نابینا تھے، ویل چیئر پہ تھے، لیکن نماز ہمیشہ صف اول میں پڑھتے تھے. اور آپ کے طواف کا یہ عالم تھا، کبھی کبھی میں درس کے بعد چلا جاتا، حضرت طواف کر رہے ہوتے، ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ لیتے، تو بڑی مشکل سے میں 1 یا 2 چکر آپ کے ساتھ چلتا، پھر میں ہاتھ سے نکل کے وہاں سے نکل جاتا. کبھی اتنا آہستہ آہستہ طواف کون کرے؟ یعنی عمرے کرنے میں حضرت کو کم سے کم 8-9 گھنٹے لگتے تھے کہ صفا پہ کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ میرے درس میں حضرت آگے بیٹھے ہوئے تھے،
آگے نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ نے آپ کو اتنا علم، اتنی سمع، اتنی قوت دی تھی کہ بیک وقت آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور چار طالب جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنی منزل بھی سناتے تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چار طالب منزل سنا رہے ہیں، جس نے غلطی کی میرے درس کے آگے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ دیکھو ہمارے بزرگ بھی عجیب ہیں، اب یہ مجھے خوش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کہیں گے مکی صاحب کا درس سننے ہم بھی جاتے ہیں۔ پڑھ تو اپنی نماز رہے، میرا درس سن رہے ہیں، اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور احسان جتائیں گے کہ جی ہم تو بولے مکی صاحب کا درس سننے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے شیطانی وسوسہ دل میں آیا۔ دوسرے دن جب میں طواف میں گیا اور ہاتھ رکھا حضرت نے کندھے پہ، فرمایا کل کون سی حدیث آپ پڑھ رہے تھے؟ میں نے بتایا کہ حضرت آپ نے اس کی تقریر غلط کی۔ اس حدیث کی تقریر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کوکب الدری میں یہ لکھا۔ حیران ہو گیا کہ وہ حدیث سن بھی لی، میری غلطی بھی یاد رکھی اور مجھے بتا بھی دیا۔ جو میں کہہ رہا تھا ایسے کھڑے ہیں اپنی منزل پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا میں کیا تقریر کر رہا ہوں۔ دوسرے دن کسی نے جا کے بتلایا، میں نے دوسرے دن سبق میں طلباء سے کہا کہ کل جو میں نے حدیث کی تقریر کی تھی میں نے غلطی کی تھی، اصل تقریر یہ ہے۔ کسی نے جا کے حضرت کو بتایا کہ جی آج تو درس میں مکی صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں نے کل غلط سبق پڑھایا تھا۔ اچھا کہا تھا؟ میں نے کہا بس یہی علم والوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ ضد پہ نہیں رہتے۔ جن کے اندر علم نہیں ہوتا وہ اپنی غلطی کبھی مانتے نہیں اور نہ اعتراف کرتے ہیں، یہ مان لینا ہی تو علم ہے۔ بس اچھا دعا مانگے مکی صاحب کے، ہاتھ اٹھائے۔ اب جو دعا شروع کی مغرب سے پہلے 1 گھنٹہ دعا مانگتے رہے، پھر مغرب کے بعد نفل سنت وغیرہ پڑھ کے پھر ہاتھ اٹھائے، پھر عشاء تک دعا مانگتے رہے، عشاء کے بعد پھر دعا مانگ، 3 گھنٹے سے دعا مانگتے رہے میرے لیے۔ اچھا اس نے کہا میں نے غلطی کی، یہ اعتراف کر لینا جو ہے یہی تو علم ہے۔ یہ تو جہالت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ضد پہ اڑا رہے، نہیں میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تو جاہل کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضور بڑی لمبی دعا کرتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو دعا کرتے تھے اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے، یعنی ایک دعا کے لفظ جو ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کم از کم 3 دفعہ دہراتے۔ اب جناب بی بی عائشہ کہتی ہے جب مجھے اندازہ ہوا کہ اب دعا ختم ہونے والی ہے، میں جلدی سے آ کے اپنے اس جو ٹاٹ بچھا ہوا تھا اس پہ سو گئی اور کپڑا لے لیا تاکہ حضور جب آئیں تو انہیں شک نہ ہو کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی آپ کا تعاقب کرنے کے لیے۔ فرماتی ہے کہ حضور آگے بیٹھے میرے ساتھ اسی چٹائی پہ اور اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا تو میں دوڑ کے آئی تھی نا، میرا سینہ دھک دھک کر رہا، کہتے ہیں عائشہ کہیں سے دوڑ کے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کے پیچھے گئی تھی دوڑ کے آ رہی ہوں۔ لیکن تم اپنے خیال میں ہو اور میں اپنے خیال میں۔ فرمایا کہ اللہ نے آج میری دعا سے فلاں قبیلے کی جو بکری ہیں اس کی جتنے بال ہیں اتنا میری امت کے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن حضرت مسروق آئے، یہ تابعی ہے، یاد رکھو تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی وہ ہے جس نے میرے مدی پاک کو دیکھا ہو۔ اب جناب یہ ہے کہ حضرت مسروق نے
امام شافعی نے بڑی عجیب بات کی ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ فرمانے لگے قرآن پڑھو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار۔ فرمانے لگے اب نہ تو ہم مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار، اور نہ ہم صحابی بن سکتے ہیں کہ حضور کی زیارت کیسے ہو۔ فرمایا اب ایک قسم باقی ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی ہے ان کو بھی جنت ملے گی۔ فرمایا بس اسی کا خیال رکھنا، اگر صحابہ کی اتباع سے نکل گئے پھر جنت سے بھی نکل گئے، کیوں اور تو کوئی ہمارے پاس یعنی حل ہی نہیں ہے، نہ ہم صحابی بن سکتے ہیں تابعی بن سکتے ہیں، اب اتباع ہی کر سکتے۔ تو تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ مسروق تابعی بڑے مشہور علماء میں ہیں، تابعین میں، وہ بی بی عائشہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا بی بی میں نے آپ سے 3 سوال پوچھنے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا ہم پوچھ، اچھا یاد رکھے یہ سوال جواب پردے میں ہوتے تھے، باقاعدہ پردہ لٹکایا گیا، حتیٰ کہ بی بی عائشہ جب طواف کرتی تھی تو نقاب پہن کے طواف کرتی تھی، اور بی بی عائشہ حجر اسود کے بوسہ نہیں دیتی تھی کہ ہجوم ہوتا تھا، رش ہوتا تھا، کہتی بھی نہیں میں نہیں بوسہ دیتا۔ اور کوشش کرتی تھی کہ اس وقت میں آگے طواف کریں جب رش کم ہو۔ اتنا خیال تھا پردے کا۔ آپ کپڑا لٹکا، انہوں نے کہا جی میں نے 3 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ان محمدا رأى ربہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں تم نہ پڑھو، تم درود نہ پڑھو، تمہارے لیے درود آیا ہی نہیں، وہ تو آیا ہے مومنین کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب ہم درود نہیں پڑھتے معنی ایمان ہی نہیں، خطاب مومن کو ہے، پھر یعنی مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں۔ اسی لیے ہے نا کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ہم تمہیں فتح دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو۔ وہ شیعہ والے مومن نہیں۔ اہل سنت والجماعت کی تعریف کے مطابق ایمان ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ان محمدن رأى ربہ، ایک دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ ان محمدن قد کتم من الوحی شیئا، تیسرا سوال کیا کہ ان محمدن یعلم الغیب، کہ کیا حضور نے کچھ وحی سے کبھی چھپایا، اور اسی طرح یہ بھی بتلائیں کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دے دیا تھا، اب آپ عالم الغیب تھے۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ مسروق تم نے ایسے سوال کیے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھیں بی بی عائشہ خود بھی مجتہدہ تھی نا، وہ حضور کی رؤیت کی قائل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا من قال لك ان محمد رأى ربه فقد كذب، جو تمہیں کہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لا تدركه الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور میں نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نور انا رہا ہو، تو ایسا نور ہے کون دیکھ سکتا ہے؟ باقی جو
تم کہتے ہو کہ حضور نے وحی سے کوئی چیز چھپائی تو وہ جو یہ کہتا ہے کذب جھوٹ بولتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو جب اللہ کا حکم ہے تو حضور کیسے وحی چھپائیں گے؟ حضور نے فرمایا جو اللہ بھیجے پہنچاؤ. اور تیسرا جو تم نے پوچھا ہے کہ کیا حضور عالم الغیب تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آسمانوں اور زمینوں میں کوئی نہیں جو غیب کا جاننے والا ہو مگر اللہ. فرمایا جو کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہے وہ کذب ہو گیا، اللہ کے نبی نے جھوٹ بولا. اللہ نے اگر مغیبات کے بارے میں خبر دے دی تو یہ اطلاع علی الغیب ہے، اخبار عن الغیب ہے، انباء عن الغیب ہے، یہ علم غیب تو نہیں. باقی یاد رکھیں یہ مسئلہ اختلافی ہے. بہت سارے صحابہ قائل ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، لیکن بی بی عائشہ کا اپنا اجتہاد تھا، وہ مجتہدہ تھی. اور المجتہد اگر مجتہد خطا بھی کرے ان اخطا فلہ اجر و ان اصاب فلہ اجران. تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا تھا کہ ایک روایت میں ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے تھے خذوا نصف دینکم من ہذہ الحمیرہ، اس سے آدھا دین سیکھ لیا کرو، زندگی باقی تو بات باقی. واللہ اعلم.